جنگ بندی ختم ہونے میں ایک دن باقی، دنیا کی نظریں اسلام آباد پر، امن مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں۔ پاکستان کے دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی سر توڑ کوششیں جاری۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد کو پاکستان آنے کے لیے گرین سگنل کا انتظار۔ ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، امریکی صدر کا ایران کو فیصلہ کن پیغام۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ دیکھتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں، دباؤ میں آ کر جلد بازی میں کوئی کمزور معاہدہ نہیں کریں گے۔ ایران سے متعلق معاہدہ امریکہ کے لیے بہترین شرائط پر ہوگا۔ توقع ہے معاہدہ نہ ہو تو لڑائی دوبارہ ہوگی۔ جنگ بندی ختم ہوئی تو بم دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے مذاکرات میں شرکت پر اتفاق کیا، وہ نہ آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ فریقین میں سے کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا۔ اسرائیل نے مجھے ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں کیا۔ اگر ایران کے لیے نئے رہنما ذہین ہے تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ یہ طے ہے، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ امریکی میڈیا، سروے اور پولز پر برہم، کہا فیک نیوز چینلز 90% جھوٹ بولتے ہیں۔ حیرانگی کے ساتھ فیک نیوز اور پولز کو دیکھتا ہوں۔ ایرانی صدر کا کسی صورت دباؤ میں نہ آنے کا اعلان۔ امریکہ ایران سے سرنڈر چاہتا ہے، ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ ایرانی عوام جبر کے سامنے نہیں جھکے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک جواب ایکس پر لکھا۔ امریکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا بہت فقدان رہا ہے۔ وعدوں کا احترام معنی خیز مکالمے کی بنیاد ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی حکام کا غیر تعمیری اور متضاد رویہ تلخ پیغام رکھتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کہتے ہیں کہ دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں۔ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ بندی کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کرتے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے میدان جنگ میں نئے کارڈ سامنے لانے کی تیاری کی ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے، بڑی تہذیب کا حامل ملک دھمکی اور دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کرتا ہوتا۔ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں رضا امیری مقدم نے کہا، یہ ایک اہم اسلامی اور دینی اصول ہے۔ کاش امریکہ اس بات کو سمجھتا۔ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے، ٹرمپ کو یہ جملہ دہراتے ہوئے 40 دن ہو گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے نے 9 مارچ سے اب تک کے ان کے بیانات جوڑ کر نشر کر دی ہے۔ ٹرمپ نے کئی بار انٹرویوز اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ لگتا ہے معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پاک فوج رینجرز اسلام آباد میں، پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ ہیوی ٹریفک کا داخلہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند۔ سرکاری دفاتر کے ملازمین کا آج ورک فرام ہوم۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی کام معطل رہے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین پیش رفت اور سفارتی رابطوں پر تبادلہ خیال۔ چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان مکالمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے مضبوط اور دیرینہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ بحری جہاز پر قبضہ، ایران نے امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، امریکی اقدام عالمی قوانین اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ تجارتی جہاز توشکا پر حملہ سمندری قزاقی اور دہشت گردی ہے۔ جہاز پر حملہ اور عملے کو حراست میں لینا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ جہاز پر سوار عملے کو فوری رہا کرے۔ امریکہ خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا مکمل ذمہ دار ہے۔
ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے لیے تمام صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کا کہنا ہے کہ تیل کی آزاد مارکیٹ یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ آبِ ہرمز سے بحفاظت گزرنے کے نام پر شپنگ کمپنیز کو فراڈ پیغامات موصول ہونے لگے۔ یونانی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ کچھ شپنگ کمپنیز کو فراڈ کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ کمپنی کے مطابق آبِ ہرمز سے بحفاظت گزرنے کے لیے کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کا مطالبہ۔ نامعلوم افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ ادائیگی کے بعد جہاز کو بغیر رکاوٹ کے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پاک بحریہ کا تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ ویپن سسٹم کا کامیاب لائیو فائرنگ کا مظاہرہ۔ تیمور میزائل نے ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری اور جنگی مہارت کا شاندار مظاہرہ۔ صدر وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ آبِ ہرمز کی بندش، تیل کی عالمی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ کروڈ کی قیمت 6% بڑھ کر $96 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ آبِ ہرمز میں 60 کروڑ بیرل تیل رکا ہوا ہے۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان، ہنڈر انڈیکس میں 17,763 پوائنٹس کا اضافہ، ہنڈر انڈیکس میں 1,73,959 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ ایران جنگ اور مہنگائی، ٹرمپ کی مقبولیت کم ترین درجے تک گر گئی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت اپنی دوسری مدت کے کم ترین درجے تک گر کر 37% پر آ گئی۔ 63% امریکی شہری ٹرمپ کی پالیسی سے نالاں ہیں۔ سروے کے مطابق 30 سال سے کم عمر 74% امریکی ایران پر امریکہ کے مزید حملوں کے مخالف ہیں۔ صرف 32% امریکی شہری صدر ٹرمپ کی مہنگائی سے نمٹنے کی پالیسی کو درست سمجھتے ہیں۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں داخل۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے فضائی حدود کی بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی رجسٹرڈ لیز کمرشل فوجی طیارے پاکستان میں مزید 1 ماہ داخل نہیں ہو سکتے۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 مئی 2026 کو صبح 5 بجے تک بند رہے گی۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے مالی تعاون جاری، اسٹیٹ بینک کو مزید $1 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 20 اپریل 2026 کی ویلیو ڈیٹ پر رقم منتقل ہوئی۔ حالیہ $3 ارب ڈپازٹ کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے قبل 15 اپریل کو سعودی عرب سے $2 ارب کی پہلی قسط موصول ہوئی تھی۔ ڈو مور کا مطالبہ، IMF کی مزید 11 نئی شرائط۔ پاکستان کے عمل درآمد کی یقین دہانی، 2 سال میں IMF شرائط کی تعداد 75 ہو گئی۔ بجٹ 2026 تا 27 IMF اہداف کے مطابق منظور ہوگا۔ پاکستان کی یقین دہانی، مالی خسارہ کم رکھنے اور کم گروتھ ہدف مقرر کرنے کی شرائط شامل۔ 2027 تک اسپیشل اکنامک ٹیکنالوجی زونز قوانین میں بڑی تبدیلیاں متوقع۔ ٹیکسز مراد مرحلہ وار ختم، 2035 تک مکمل خاتمے کا ہدف۔ بجلی اور گیس قیمتوں میں باقاعدہ اضافے، ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ لازمی ہوں گی۔ IMF کی FBR کا آڈٹ نظام مزید سخت اور مرکزی بنانے کی ہدایت۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 14,500 سے بڑھا کر 19,500 روپے کرنے پر اتفاق۔ پروگرام کے تحت چوتھی قسط $1 ارب مئی کے اوائل میں متوقع۔ پاکستان اور یورپی یونین کا سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کا عزم، وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات۔ معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی معیشت میکرو اکنامک استحکام کی جانب گامزن ہے۔ حکومت غیر ملکی ذخائر کی مضبوطی پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا بین الاقوامی مالیاتی انضمام پر اطمینان کا اظہار۔ اسلام آباد میں 1000 ایکڑ پر مارگلا پہاڑی کے دامن میں نیا پارک تعمیر کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CD ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنانا ہے جہاں بین الاقوامی معیار کی سہولتیں ہوں، تفریح کے مواقع ہوں اور عوام کو فراہم کیے جا سکیں۔ بین الاقوامی معیار کی فرمز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے تحت 5 اسٹار ہوٹل بنائے جائیں گے۔ سرمایہ کاروں کے لیے زیرو ٹیکس نئی ہوٹل پالیسی مرتب کرنے کے احکامات۔ سی ڈی اے کے تمام ڈیٹے اور ٹرانسفر کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں میڈیکل سٹورز پر جعلی ادویات کی فروخت کا انکشاف۔ ڈرگ کا چین ادویات کے مخصوص پیجز کے ہنگامی الرٹ، فوری کارروائی کی ہدایت۔ آنکھوں کے ڈراپس گیلنٹرم میڈیکل سٹورز پر جعلی نکلے۔ گلوکوما اور کالا موتیا کے علاج کے آئی ڈراپس جعلی قرار دیے گئے۔ فنگل انفیکشن کی دوا ٹیربیڈرم بھی جعلی قرار۔ میڈیکل سٹور سے جعلی ادویات فوری ضبط کرنے کا حکم۔ آن لائن ادویات کی غیر قانونی تشہیر اور فروخت پر اظہار تشویش، پی ٹی اے سے کارروائی کا مطالبہ۔ سڑکیں معیشت کے لیے لائف لائن ہے، تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ 140 ارب روپے کے وفاقی پی ایس ڈی پی پورٹ فولیو کا جائزہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے نئی ترقیاتی حکمت عملی اور کنیکٹیوٹی منصوبوں کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سڑکوں کے بڑے منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد اور رکاوٹوں کے خاتمے اور بروقت تکمیل کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سوئی گیس پائپ لائنز اور بجلی کے کھمبوں کی منتقلی کو فاسٹ ٹریک کرنے، تعمیری معیار پر سخت نگرانی اور فنڈز کے شفاف استعمال کی یقین دہانی کی ہدایت۔ گندم فروخت کی حد کا خاتمہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ سندھ حکومت کے فیصلے سے چھوٹے آباد کاروں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ کاشتکار بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی پیداوار سرکاری مراکز پر فروخت کر سکیں گے۔ گندم خریداری مہم کو تیز کرنے اور کم خریداروں والے اضلاع کے اقدامات کی ہدایات سے ہدف کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا۔ آبادکاروں کو ایک دن کے اندر سندھ بینک کے ذریعے فیول سبسڈی کی فراہمی شفافیت اور کارکردگی کی بہترین مثال ہے۔ اب تک کروڑوں روپے کی بروقت ادائیگیاں حاریوں کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنی ہیں۔ سندھ حکومت حاریوں کے مفادات کے تحفظ اور صوبے کے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔